صحیح صحیح اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جوف ذو اجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ حسین علیہ السلام کے عزتدار عزادار تشریف فرما ہے. اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو سرکار کریم کربلا کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہے اجازت جنہوں کو شروع کیجئے. آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور سادات عظام کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. عزت مآب علی جناب محترم مرشد پیر علی شیر سلطان صاحب، یہ پورا خانوادہ، یہ پورے عزادار، یہ تمام سادات، ہمیشہ میرا مالک ان کو آباد و شاد رکھے. مالک ان کے تمام جتنے آپ عزادار تشریف فرما ہے، مالک آپ کی دعاؤں کے شرف قبولیت عطا فرمائے. شام کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ عام انسان بھی اپنے دروازے سے سوالی کو خالی نہیں بھیجتا. آپ اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں جس دروازے پہ صرف آنے والے کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے. تو میں دل سے سادات کو، آپ عزاداروں کو، پیر زید سلطان صاحب، یہ بابا پیر نادر سلطان صاحب، پیر بہادر سلطان صاحب، یہ تمام سادات ہاتھ باندھ کر آپ عزاداروں کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں. میں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں جو منت مراد مانگنے آئے ہو، فقیر کا دروازہ ہے، ذکر حسین ہے، ہر حوالے سے جناب سید آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. امام حسین کے ذاکروں کے لیے، ذکر کے لیے، عزاداروں کے لیے اور عزاداری کے لیے میرا اللہ مزید آسانیاں پیدا فرمائے. وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے. جناب محترم امیر محمد ہاشمی صاحب باہولپور سے، وہ بھی آج کی مجلس کے بانیان میں شامل ہیں. مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خانے وال سے لے کر جھنگ، کبیر والا، تلمبا، کہاں کہاں کے عزادار، یہ سردار میرے سامنے تشریف فرما ہے. بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا دل ہوگا اسی طرح ہی سفر کر لیں گے. بڑی فہم و فراست والے تشریف فرما ہیں لوگ. اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، اس نے اللہ نے جس مخلوق کو خلق کر کے فخر کیا ہے وہ انسان ہے. 1 2 3 پہلے 5 منٹ مدد کیا کرو، پھر اگلی بات تو بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی. بابا جی سید، انسان کو خلق کر کے اس نے کہا، فخر کیا ہے. کیا کہا؟ افضل خان اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا ہے. واہ 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 واہ. آپ سلامت رہے. جو ہاتھ بلند ہو گئے یہ مشکل بات میں بلند ہو گئے سرکار. بابا جی سید سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے لفظ ظاہر کیا ہی نہیں ہے، حق ادا کیا ہے. فرمایا ہم نے انسان کو، آؤ بات صاحب بابا جی بسم اللہ، حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا. اتنے بڑے بڑے سادات، بڑے بڑے عزادار، بڑے بڑے بانیان، بڑے بڑے ماتمی، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے قلمکار لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے. ہر فکر کا بندہ میرے سامنے ہے. اسی فکر کو دیکھ کر میں نے بھی ایک
فکر والوں کے حوالے فکر کرنی ہے تاکہ آپ قدر کر لیں گے اس بات کی۔ فرمایا ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا ہے۔ کافر، مشرک، نصیری، غالی، مرتد یہ کہنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے علم سے حل ہوں گے، مسئلے قرآن سے حل ہوں گے، مسئلے فرمان مصطفیٰ سے حل ہوں گے، مسئلے فرامائن محمد و آل محمد سے حل ہوں گے۔ اہل سنت بھائی اگر مجلس میں بیٹھے ہیں، دربار سید کے دربار پر مذہب نہیں دیکھا جاتا، صرف نیت دیکھی جاتی ہے۔ اہل سنت سے میری بات نہیں ہے جو شیعہ نے حیدر کرار بیٹھے وہ سال اٹھا کے بیٹھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا، فرمایا نہیں ہم نے کیا۔ واہ 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 واہ، جہاں دی چھاتی اللہ میں ایک دفعہ تجھے حیدری۔ اس مشکل بات پہ بولے ہیں آپ۔ جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ میرا ہو گیا، جو تھکا بیٹھا ہے چلو تھکنا بھی زینت انسان کی ہے، فرشتے نہیں تھکتے، انسان ہی تھکا کرتے۔ تھکاوٹ بھی بدن کی زینت ہے، تھکاوٹ میں بھی اللہ نے حسن اور لطف رکھا ہے، جسے لینا آئے۔ اس سے زیادہ داد میں منگنی نہیں، اس تو گھٹ کرنی بھی نہیں۔ اے ہن میرا ترل ہے تاکہ میں ایک روش تے چل دا رہا تواڈے نال نہ، بس بڑی ہوگی جناب۔ فرمایا ہم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ جب بندہ علی کو ماننا چھوڑ دے یا پھر علی کو بھونکنا چھوڑ دے، ایک دو شرمیلا بندہ پیچھے تے بیٹھا کرے، اگے جڑا بیٹھا کرے جڑا مرد بول سکے جا۔ بابا جی آپ سردار ہیں میرے، ہاتھ اچھے چاوے جے جڑے جوان بیٹھے ہو، ناراض نہ ہوئے جے حیدری۔ مرشد تسی بادشاہ ہو، سادات ہو، اسی ہر سال توڑے کل حاضر ہونے ہیں تے حاضر ہوندے رہاں گے، مجلس نامی ہوئے تامی میرے کو سلام کر کے جانے ہیں۔ بسم اللہ۔ اچھا جی میں نوکر ہو گیا مرشد، تسی آنکھ دیتا تو سمجھو سارے نے آنکھ دیتا۔ فرمایا میں نے خلق نہیں کیا، ہم نے کیا۔ جو اس ہم پہ سید بولا ہے اس نے جعفر کو خرید لیا۔ بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں جو خریدار مل جائیں سر تو پھر بات کمر بن جاتی ہے۔ فرمایا ہم نے انسان کو خلق کیا۔ پھر چلو آپ نے چھیڑ دیا بابا جی تو میں پتہ نہیں کس کس کو سمجھ آئے گی، سارے سمجھ جائیں گے۔ بھائی جان پھر کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، پھر ہم یار ہاتھ پہ چاہو جڑے جوان بیٹھے ہو، بزرگ نامی چاہمن تے خیر ہے، تھوڑا تھوڑا چاہی رکھیا کرو، ترہ دل لگا رہتا ہے۔ بھائی جان تھینک یو، مولا آپ کو عزت دے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، عزادار بھی بیٹھے ہیں، بچے جوان، سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا، ملنگ جاگی اگلے محلے والے۔ بھائی جان پھر ہم ہی اس کے محافظ ہیں، پھر ہم سورۃ یونس میں کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون پہ ہم نے وحی کی۔ مرشد ایک دفعہ ہاتھ چالو جڑے علی والے بیٹھے ہو، حیدری۔ سید آپ کی مہربانی ہے بابا جی، جڑا ہاتھ چودہ پہ شام دا ٹائم ہے، شام والی مخدومہ تو ہے سب خیرات پہ لے لے، جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا بی بی تو انہوں بھی خالی نہ ٹورے۔ موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون پر وہی ہم نے کی، پھر ہم گل مقابی ہے نا سر، یعنی مقدی ہے گل۔ میں اگر سننا لاؤں اتنے ہم تو بعد جڑا ہم ہون میں پڑھن لگا، اگر اے پڑھے کوئی ہو رہا اتنا سمجھا کے سونا میں ہاں میرے ایک دی دھرتی ہو گیا، میں جناب شور کوٹ آلے پتہ نہیں پچھو اپنے نہ یعنی میں اڑ جانا ہے، لیکن تسی سارے میرے سردار بیٹھے ہو۔ پھر کہتا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم نے ذکر کے محافظ ہیں۔ پھر کہتا ہے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون پہ ہم نے وحی کی۔ پھر کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں سے جتنا بھی نازل کیا ہم نے کیا۔ چلو صاف آیت پڑھتے ہیں جو بچے کو بھی آتی ہے وہ پڑھ دیتے
ہوتے ہیں پھر ہم پہ کتنے ہاتھ اٹھیں گے؟ اللہ کہتا ہے چلو اس کی سمجھ نہ آئی آدم کی اولاد کو تو پھر سمجھو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن بھیجا۔ جیو میرک نہیں پہ لگتا ہے، انچولی پہ لگتا ہے غازی دی قسم ہے، ایڈی اوکھی گلتے میرک پہ بول دے جڑے اتے بیٹھے ہو جوان حیدری ہاں نا جی۔ میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں سر، آپ ہم پہ بولے ہیں، ہم آپ کے ہو گئے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا۔ اس پر میری ابھی موضوع میرا یہ نہیں ہے کہ اس میں کون ہے، کس کو نازل کیا۔ جسے لیلۃ القدر کا 2021 میں بھی پتہ نہیں چلا کہ لیلۃ القدر کون ہے، پھر وہ چاول کھاون آندہ ہے مجلس سے، پھر وہ مجلس سننے نہیں آتا، جب وہ نمبر لگانے آتا ہے بیٹھک میں بیٹھ کر، یا بابا جی لنگر سنگر کرانا آندہ ہے، لنگر بھی کر لیا، ابھی بھی جاری ہے، حسین کا لنگر رکنے نہیں لگا، اتنے سادات کے سامنے میں اللہ کی قسم میں آپ کے ساتویں مولا کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سال میں ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، ایک رات لیلۃ القدر ہے پورے سال میں، اسی رات میں ساری رات مخلوق خدا مسلمان جاگ کر گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، آگے کا رزق مانگتے ہیں، زندگی مانگتے ہیں، اسی رات سب کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں، بجٹ پیش ہوتا ہے، اس لیے جاگ جاگ کے رات گزارتے ہو کہ کہیں کمی کجی نہ رہ جائے، سال میں ایک آتی ہے۔ سرکار موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر حقیقت میں میری دادی زہرا کا نام ہے، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے میری دادی کے دشمن پہ لعنت کر لے اس کی ہر رات لیلۃ القدر۔ جیو جہاں ہاتھ چاہ سکتا ہے ایک باری حیدر نوکر ہو گیا سر، نوکر ہو گیا سر، خادم ہو مرشد او بسم اللہ بسم اللہ آج سب توڑی دعائی بڑی بسم اللہ نوکر ہو گیا۔ بابا جی نوکر بسم اللہ بے شک جڑا ہاتھ ہون تک پہ چمد ہے، جناب سیدہ اس کو خالی نہیں بھیجنے لگی، یقیناً خیرات ملے گی۔ لیلۃ القدر حسین کی ماں کا لقب ہے، اسم ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، پھر ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، پھر ہم نے انسان کو خلق کیا، پھر ہم کتنے دفعہ قرآن میں ہم کہا، گل مکاویے تے بننے لاویے جی، شیعہ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا ہمارے ساتھ، پڑھتا ہی میں ایک فرقے کے لیے ہوں۔ اب جو سمجھ جائے گا قبر میں جانا ہے جعفر نے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، گڈ نیوز، اچھی خبر علی والوں کے لیے، جب ادھر قبر میں جانا ہے ادھر علی نے مل جانا ہے۔ علی کیا ہے وہ تیرے لیے علی آئے گا یار۔ قبر میں جانا ہے میری مرشد امیر المومنین سے سادات عظام بہر کھڑے ہوئے، اندر والے میرے دوست اجازت مولا کے سمے امیر المومنین سے ملاقات ہوگی، میں من ربک کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے منبر کی قسم مرشد کے دربار قسم آپ کی گواہی دوں گا کہ مولا سارے ہم انہوں نے سنے تھے، قیمت بھی دی تھی، جو میں نے آخر میں ہم پڑھا تھا تیرے موالیوں نے سمجھ کے پتہ نہیں کیا خیرات میری جھولی میں ڈالی، قرآن ہم نے نازل کیا، انسان کو ہم نے خلق کیا، ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم اپنے محبوب مصطفیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے حبیب انا آتیناک الکوثر، ہم نے تجھے بطول عطا کی۔ جیو کوئی حد تھلے رہ گیا تو اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے۔ سید مہربان جیو 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 ایک دفعہ تے مسکرا پا وہ جڑے داد لے میں دے دے جیوے میرا پتر
کیا لطف والی باتیں شروع ہو گئی. کس فقیر نے کرم کر دیا کہ یہ بھی جاگ گئے اور میں بھی ٹھیک ہو گیا. دل سے دل مل گیا اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ نہیں ہوتی. جلسوں میں کہاں ہوتی ہیں ایسی باتیں؟ یہ باتیں ہوتی ہیں خمسوں میں، شروع میں، اور آپ وہاں سنتے ہیں. آپ عادی ان باتوں کے جلسوں میں نہیں ہیں، لیکن آپ اپنی روٹین سے ہٹ کے سن رہے ہیں. سبحان اللہ، آپ کو کمال ہے. میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں. حبیب ہم بھاگ جائیں گے. یہ لائیو کیمرے چلے، سائنس نے ہمیں قید کیا ہوا ہے. یہ جو یوں کیا یہ بھی اسی میں ہے، یہ یوں کرتا ہوں تو وہ بھی اسی میں بند ہے. آپ مسکراتے ہیں تو آپ کا مسکرانا اسی میں آ جاتا ہے. میں یوں ہاتھ کرتا ہوں تو وہ بھی اسی میں بند ہے. جو بولتے ہیں اس میں قید ہے نا، اپنے کہے سے پھر نہیں سکتا میں. کاش یہ کیمرے غدیر پہ ہوتے. میں ویکھا جلی نو کون چھوڑ دے یار. جڑا ہاتھ چودہ پہ جوان ضرور بولا کرو، بزرگ نہ جوان. جوان سید بھی ہاتھ چاندے نہیں جا. کیمرے میں بند ہوں، 72 فرقے کا میں جواب دے نہیں. نہ کوئی 72 فرقے والا مجھے سوال کرے، ان کے لیے پڑھتا ہی نہیں. میں کسی نو شیعہ کرن نہیں آیا. علی نو منن واسطے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، پیو دا ہونا ضروری ہے. ایک دو انہاں ہاتھ موڑنی چاہے. یار جاسوسی کرن آئے ہو کہ مجلس سنن آئے ہو؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرمائیں. مالک ان کی پردوں کی حفاظت کرے، ان کی دعائیں قبول فرمائے. یہ بھی سید کے دربار پر حسین کی مجلس میں ایک خوبصورت نورانی اور روحانی منظر بنا ہوا ہے. علی کی پاک بیٹی آپ پر کرم کر رہی ہے. جھولی پھیلانا اور خیرات میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے دعائی کر دینا. دعات تو بڑی ہو گئی ہے، ویسے پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو دعات تھوڑی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم. اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے. واحد وہ ہوتا ہے جس کے دو ہو جائے. احد وہ ہوتا ہے جو ناقابل تقسیم ہو. احد ہو کر کہتا ہے ہم. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. میرے کہانے والوں جو نہ بول سکے وہ جوان اللہ کرے شیعہ ہی نہ ہو. تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا مولا وہ احد ہو کر ہم کب کہتا ہے؟ فرمایا جب ہم میں سے کوئی ایک اس کے کام میں ساتھ شامل ہو. تو اٹھونا بابا جی وارڈ ہے میرے واسطے. جانا پھیپڑا ٹھیک ہے، ایک دفعہ اچھا بولے حیدری. ایک دو جڑا بند. ہاں آپ کو میں واہ واہ کہہ رہا ہوں. دعا ایک دو کھلو یار، مسکراتے بہت. فرمایا جب ہم میں سے کوئی ایک اللہ اپنے کام میں اسے شامل کر لے، پھر وہ کہتا ہے ہم. کتنی داد دی، حد کر دی. اٹھ کے بولے، مسکرا کے سبحان اللہ تو ساکھ ہے. ایک حسرت میری خان جی کہ آج میرے کے جو مہر لگ جائے اس گلتے تو سب بولنا ہے تیرے دشمن دی زبان میں کھچ کے تیرے کتیاں کے ساتھ دینی. اگر تسی بول پہتے نہ بولو گے تو پھر مشکل ہے. میں نے اللہ سے کہا مالک ان میں سے کسی ایک کو ملا کر تو کہتا ہے ہم، تو لا شریک ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، پھر ہم کیسے ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے، یہ 14 اتنے پاک ہیں، یہ میرے ساتھ ہم ہو کر بھی مجھے ایک رہنے دیتے ہیں. کمال ہو گیا سر، مہر لگ گئی ہے. میرے دبو ہے تو سادات عظام دی نوکری ہو گئی ہے. بلا بلا زنگیلا لکلندر. اور ہاتھوں تھوڑا بڑا علمی دلیل ہے سید بھائی جان. تھینکیو سر، نوکر ہو گیا جڑے مسکرا پائے ہو. ایک دو ہاتھ چاہتا جڑے جوان بیٹھے، جڑے جوان ہو میرا دل پہ کر دے ایک دفعہ علی دا نام لے لو. یہ حیدری او تو جیویں تیرے عقیدے نو سلام. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ہاتھوں کو مولا محتاج ہی نہ فرمائے. جناب عزت مآب علی جناب ذاکر دنیا کا خوبصورت نام بھائی غیور صابر شاہ صاحب
مالک ہر دشمن سر سے محفوظ رکھے، مکسرین ناصبین سے اللہ محفوظ رکھے، آپ عزاداروں کو اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے۔ ہسدے بسدے رہو، بندے دی علاقے دے کونسلر نال یاری ہوئے نا، 2 گلیاں دا کونسلر ہوندے تو چوکج کھلو کے سگرٹ پیندے، میری کونسلر نال یاری ہے، میں نکا نکا نہ ہو جا کر، تیرا علی نال تعلق ہے۔ بابا جی دعا تے دیو چاہ تو آنے ہاتھ میرے واسطے دعا بڑھ جاندے مرشد۔ علی حق 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 جیو میرا پتو جاندہ پھیپڑا ٹھیک ہے علی دا نائک باری اچھالے ہوئے حیدری آباد رہو علی والو۔ بابا جی نوکر ہو گیا انہیں بچے اندہ جوان اندہ سائد اندہ عزادار اندہ صلی اللہ سکھی رہو۔ پھر ہم کہو تو یہیں بس کر دیں، اسی دے میرے ہونا جنہیں نہیں بول دے۔ اچھا اچھا بسم اللہ۔ پھر ہم کسی کے ابا کا نوکر میں نہیں ہوں، نہ کسی کے باپ کا دیا ہم کھاتے ہیں، نہیں کھاتے۔ نیند سے بیدار میں نہیں ہوتا، مولا کی منبر کی قسم، صاحب دربار کی قسم، علی ڈبے میں رزق بند کر کے میرا اور میرے بچوں کو گھر بھیج دیتا ہے، پھر گل بھی علی کے گئے جائیں گے۔ میں نے پہلی مجلس 5ویں کلاس میں پڑھی تھی، جب میں 5ویں کلاس پڑھتا تھا، مجھے تو 5ویں کلاس سے لے کر آج تک پتا ہے، میں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ علی تو علاوہ بھی کوئی رزق دیں دے۔ ایک دو جڑا علی دا کھاندہ ہے، گل بھی علی دے گا ہونے چاہیے۔ بڑی زندگی ہوئے صحیح ایک دفعہ اچھے حیدری آپ سلامت رہے نا۔ کوفہ کے منبر پر علی تشریف فرمائے، ماں کی جھولی میں بیٹھ کر جب مجلس سنتے تھے مرشد تب سے یہ واقعہ سنتے آئے ہیں۔ پھر یہ چنگی امندیاں بھی سن دے آئے کہ یار جھاک ذاکرے میں پتہ نہیں کولوں بڑھا جاندن، اور 2-4 کتاباں پڑھے آنے تھے، پتہ ہے واقعہ تو ہے۔ کوفہ کے جاگنا صحیح، کوفہ کے منبر پر امیر المومنین بیٹھے، ایک خارجی بیٹھا تھا اسی مسجد میں۔ امیر المومنین نے بیٹھے بیٹھے یوں بلا تشبیہ اشارہ کیا، سارے تو چپ رہے، وہ خارجی بولا کیا کیا یا علی؟ فرمایا حکم خدا سے مخلوق خدا میں رزق بانٹا ہے۔ اس توڑے مالے تو لالا داد گھاٹے، 3-4 جوانے نے اگلے مالے آلے، ہاں محمد کھاتی بیٹھن نا جی، مخلوق خدا میں رزق بانٹا ہے۔ مجلس ختم ہوئی علی کی، بندے اپنے گھر چلے گئے، امیر المومنین اپنے خانوادہ میں تشریف لے آئے۔ پھر اگلا دن چڑھا، وہ جو خارجی تھا منبر کی قسم، اس نے بھائی جان کیڑی گلی چونٹی اسے ڈھونڈ کر اسے ڈبی میں بند کیا، ڈبی کسی اس کو جیب میں رکھا، علی کے آگے آکے بیٹھ گیا۔ میرے مولا وہ بے نیاز، اس نے اپنے وقت پر پھر انگلی کا اشارہ کیا، پھر اس سے پوچھے آج کیا کیتا نے؟ میں کل بھی تجھے بتایا تھا۔ ہائے 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 شام دے 5 پہ بجتے ہیں، من پہ لگ دے جی میں جو مجلس شروع پہ ہوندی ہے، تو علی چاہت اتنی ہے، تو علی چہرے تے ولایت دی چمک اتنی ہے۔ اس نے کہا مولا کیا کیا ہے؟ فرمایا کل بھی تجھے بتایا تھا حکم خدا سے مخلوق خدا میں رزق بانٹا ہے۔ وہ خارجی بڑا تڑ تڑ کے کہتا ہے یا علی ویکھیا جے، کان جی جاگیا جے، کوئی رہ نہ کیا ہو، اٹھا چلا ان کی عالم میں بطول کا شوہر، اس کے منہ پہ تلا چالی مار کے کہتے ہیں رہ نہ کیا ہو، کیا مطلب؟ ڈبی کھول کے دیکھ وہ ہاتھ محتاج ہو سکتا ہے جڑا نجف دے شانو بھائی جان سلام کرے۔ مرشد مہربانی ہاتھ اچھے حیدری تھکیا جنا میرے چند حیدری آج ڈبی کھول کے دیکھ موجود اس توڑے جد دی قسم ہے، اس نے جو ڈبی کھولی پورا ایک چاول کا دانہ چونٹی کے آگے پڑھے، کافر مشرک نصیری غالی مرتد یہ وہ فلان ڈھمکان پتہ نہیں کی عادی ہو گئے ہوں، انہوں نے گالا کر دے رات میں پڑھ کے سوندے، موبائل بند گیا سو گئے۔ جدن اے افضل خان سانو مندے نانا کڈن، اس دن اسی پریشان ہو دے میں خیر ہو گیا جناب۔
کم تو نہیں ہو گئی؟ اے جاگنا. حضرت امیر مختار بھائی جان ابن زیاد کے دربار میں امیر مختار پیش ہوئے, رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. ابن زیاد علی کے نوکر کو امیر مختار کو دیکھ کر کہتے تو کافر ہے, تو مشرک ہے, تو مرتد ہے, تو غالی ہے, تو نصیری ہے, پتہ نہیں جو اس نے کہا. وہ تانے دے رہا ہے, حضرت مختار مسکرا رہے ہیں. تو جی میں ابن زیاد کہتے پتہ نہیں تم علی والوں کو ہے کیا, میں تمہیں تانے دے رہا ہوں تو مسکرا رہے. حضرت مختار جلال میں آ کر کہتے تیرے تانے شانے کے میں نے سنا ہی نہیں ہے نا, میں تیری وجہ سے مسکرا جاؤں. جو تو بھونک رہا ہے نا, مجھے اپنے مرشد علی کا فرمان یاد آ گیا ہے. علی نے مجھے فرمایا تھا جب تک لوگ تمہیں میری عشق میں کافر نہ کہیں تمہارا ایمان پورا نہیں. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا ہون علی دی جان چھوڑ. دیوہ پہ دین دی چھاتی علامہ کاری کلندر دنا بلا بلا زغیلہ لکھا لے اندر. تھکنا نہیں بھائی جان, تھکنا نہیں, آپ نے نہیں تھکنا. علی ولی اللہ باہر علوی جلدی جلدی ملک حیدری. جڑے مسکراندے بیٹھے ہو کدی دکھ نہ بیکھو, جڑے منہ بڑھا گئے ہو کدی سکھی نہ بیکھو. علی دے دشمن میں کیوں دعا دے ہو, وہ بھی ممبر تے جڑے ہونے قبول ہو جاؤنی ہے. ہاں 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 بڑے پھنے خاں تسی شیعہ جنت جائیں گے, گربان کھل جائیں گے چوکنج کھلو کے جنت جائیں گے. کیوں جاؤ گے بھی جنت تم؟ جی ہم علی کو مانتے ہیں. کس نے تجھے کہا ہے علی کی محبت کی وجہ سے تجھے جنت ملے گی؟ دھوکے کی منڈی میں تجھے مرتا گیا, تو مارتا گیا, اپنے آپ کو دھسا دیا, تو نے اب تجھے کھینچ کھینچ کے واپس لا رہے. غلط کہا ہے کہ علی کی محبت کی وجہ سے تجھے جنت ملے گی. میں لائیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں, آج بھی نجف و سرکار امیر المومنین کی ذریعہ مقدس پر میرے سرکار مصطفیٰ کی حدیث لکھی ہوئی ہے. رسول نے فرمایا یا علی جنت تیری محبت کی وجہ سے نہیں ملے گی, تیرے دشمن پہ لعنت کی وجہ. یہ علی دے دشمن تے لعنت کر سکتے ہیں تو پھر علی نو من, ورنہ جان چھوڑ علی دی. میں نوکر ہوں مرشد توڑا حیدر تو جیوے سبحان اللہ. جیو بھائی جان مولا توڑے زندگیاں کرے. جیڑا ہاتھ رزق علی دا کھان دے, جیڑے جوان ہے تو بہت چا بولو حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیو 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 بچہ حیدری آج. ہاں علی کہتے ہیں. سبحان اللہ جیو. ہاں ٹھیک کیا اس نے بھی. تمہیں پریشانی ہوئی ہوگی تو ہوئی ہوگی, تمہیں کیا پتا اس نے کیا کہا ہے. اس نے تو میدان میں کھڑے ہو کے علی کی وکالت کی ہے. جتنے جوگا وہ تھا اتنا جوگا اس نے کام کیا ہے. مولا امیر المومنین کی ولایت عظمیٰ کی قسم ہے, چوک میں کھڑے ہو کر علی ولی اللہ پڑھا کر. چبلا چبلا تو نہ ڈری, نوے نوے چھوکرے آئے ودن فیس بک تے بیٹھے, چوک میں کھڑے ہو کر علی کا نام لیا کر. اونچا چونکہ علی ولی اللہ پڑھنے سے ملا کافر کہتا ہے, اللہ مومن کہتا ہے. ایک دو ترے جڑا تھک گئے خیر ہے لالا, کوئی گل نہیں نا, ہاتھ اچھے حیدری. تھکڑے تو نہیں ہو, تھکت میں بس کرو, پریشان نہ ہونا. میں آپ کا واہ واہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں. میرے بزرگ خوش ہو بیٹھے, دادا ابو ناراض ہوندے, دادا ناراض ہوندے جے میں علی نو اللہ چ پڑھا ہوندے تو ہوئے مرن دے. ماما تھیندا ہے, سورا تھیندا ہے, دکان بند تھیندی ہے,
میرے ماما بہنا تشریف فرمائے انہاں دی سامنے بھی ہاتھ بدی کھڑا ذاکر تو کو مصائب میرا بہنا مخاطب کر دن میں فضائل جتھے تسا سارا دن اپنے بچے نو اے فور ایپل پڑھان دیا ہوں نا انگلش انہوں 2 منٹ علی بھی دسیا کھا جڑانو بچہ علی دا ناچ ایسے سارے اکثر ماں شریف ہے آئے 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 کوئی ہاتھ تھلے رہ گیا تو معافی منگی علی تو یہاں جڑے جوان بیٹھے ہو بسم اللہ بسم اللہ تو آنے زندگی ہوں ان کے پتہ نہیں کیا ہے علی پتہ نہیں کیا ہے علی سے وجہ اللہ علی عین اللہ علی اذن اللہ علی جنب اللہ علی قلب اللہ علی نفس اللہ علی یہ تو انہوں یاد ہیں تاں داد نہیں پہ دیں دے روح اللہ علی اللہ اپنا نام بھی دیا تو علی کو اللہ کا نام بھی علی ہے ابو طالب کے بیٹے کا نام بھی علی ہے پہلے تو اللہ سے لڑ اس نے اپنا نام علی کو کیوں دیا اپنا گھر بھی دیا تو علی کو نام بھی اللہ والا گھر بھی اللہ والا آپ ماشاءاللہ میرے چندہ جوان ہو کر آپ خوش ہو جائیں علی کے فضائل پر تو کیا بات ہے ہمارا کام ہے اپنی نسل تک علی کی ولایت پہنچانا آگے ان کا کام ہے اپنی نسل تک پہنچانا سب کچھ علی اللہ کا ہاتھ علی اللہ دیتا ہے تو علی کے ذریعے میں 2.5-3 سال مرشد توڑی سید ہونے دی قسم میں میں انج بیٹھا رہا نہیں سمجھے چاہیا علی تینوں میرے 40 منٹیں چاہ جانے کھل پو وجہ اللہ علی عین اللہ علی ید اللہ علی قلب اللہ نفس اللہ علی اللہ دیتا ہے تو علی کے ذریعے اللہ بسم اللہ جی اللہ لیتا ہے تو علی کے ذریعے اللہ کسی سے بولتا ہے تو علی کے ذریعے سبحان اللہ معرفت والے بندوں کو بول پڑنا چاہیے جس کے دل میں جتنا سمندر اتنی لہر اٹھے گی ہے ہی سمندر نہیں کھڑا ہے تو اس سے میں داد کیسے مانگوں چلو کسی سے بول ایک میدان ہے خندق بچوں کو یاد ہے جنگ احزاب بھی سے کہا جاتا ہے سورت احزاب قرآن میں سورت بھی ہے تو اسی کا نام خندق بھی ہے جو خندق کھودی گئی تھی خندق کی جنگ اللہ کی آنکھ علی ہاتھ علی جاگنا 70 حملے کیے تھے عمر نے علی پر پورے 70 ہر حملہ علی نے روکا آخری حملہ اس نے نیزے کا کیا تیرے بچے جانتے ہیں بس اس نے کیا علی نے اس کا نیزہ چھینا یوں بلا تشبیہ ہوا میں پھینکا یوں عمر دیکھتا رہا نیزے کو جب وہ غائب ہو گیا تو عمر کے ہوش لوٹے کہتے یا علی خود رکھ لیتا اتنا قیمتی نیزہ تھا اوپر ہیرے جوہرات لگے ہوئے تھے نہ میرے پاس رہنے دیا نہ خود رکھا آئے جعفر یہ ہیں تو سارے میرے اپنے گھر میرا بانی میں ذاکر میں سید میرے عزادار میرے میں سب کو سلام کر رہا ہوں یوں یوں جیسے کہے میں کروں اس نے کہا یا علی نے خود رکھا نہ اپنے پاس رکھا پھینک دیا کدھر پھینکا علی فرماتا ہے بدبخت تو صرف لڑ رہا ہے میں لڑ بھی رہا ہوں عالمین کو دیکھ بھی رہا ہوں مشکل بات پہ بولے ہو مشکل بات پہ بولے ہو ان کی آوازیں سن بھی رہا ہوں 1 2 3 4 بزرگ نہیں گن رہا جوانوں کو گن رہا ہوں جوان ہاتھ نہ اٹھائیں گے میں علی کی مولا کو شکایت لگاؤں گا کہ مولا ان کو جوانی کیوں دی تھی کتنی بڑی بات ہے علی فرماتا ہے ادھر تو نے مجھ پہ حملہ کیا نیزے کا ادھر دجلہ کے دریا میں مگر مچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا مچھلی نے مجھے مدد کے لیے بلایا تیرا نیزہ یہاں سے میں نے اس مگر مچھ کو مارا بابا جی میں نے مولا دی منبر دی قسم ہے کاش یہ جملہ میں سنتا میں پڑھتا نا تھکا ہوا مجمع سے کیا داد لے جو 1 منٹ کے بعد واہ واہ کے بعد منہ پھر مرجھا جاتے ہیں چہرے پر مسکراہٹ رکھ وہ علی ہے وہ عمر ہے وہ مشرک ہے صرف کافر نہیں مشرک بھی ہے کافر بھی ہے لعنتی ہے اس نے کہا میں کیسے مانوں یا علی کہ تو نے دجلے کے دریا میں مگر مچھ کو نیزہ مارا علی اس کے بال پکڑ کر کہتے ہیں دیکھ جیو 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 جیو
ایڈے دوروں نشانے علی لا سکتا بابا جی. دیکھ اس نے دیکھا مچھلی آگے مگر مچھ پیچھے. مگر مچھ نے پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ مچھلی کو دبوچوں, اسے لقمہ بناؤں. کل آپ نے پھر ڈیوٹی دی, آج پھر, کل پھر, تو ظاہر تھکاوٹ ہو جاتی ہے, لیکن ہم بھی ڈھیر سفر کر کے آپ کے حکم کی تعمیل میں آتے ہیں. یہ میں تھوڑا تھوڑا مدد کرنا, بس چھوڑنے لگے ہیں. اچھا ایک گل ہے, نہیں دیکھ اس نے دیکھا پیچھے سے علی کا پھینکا ہوا نیزہ مگر مچھ کے مغز میں لگا, وہ فنار ہوا, مچھلی تیر کے چلی گئی. یہاں تک آپ نے سنا ہوا ہے, فیصلہ دو. یہاں تک واقعی آپ کو یاد ہے. یہ جو میں روز ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ جس کے پھیپھڑا ہے بولے, کیونکہ آواز نکلتا ہی میرے بچوں پھیپھڑے کے زور سے ہے. پھیپھڑا نہ ہو تو بندے بولتے نہیں, سر مارتے ہیں. پھیپھڑے سے ہی بولا جاتا ہے. لالا تو کلہ بول پوے میں سارے نو دعا دیا گا, مولا دی قسم ہے. جاؤ مچھلی کو چیر کے دیکھ, مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. عامر جی وہ مولا تینو زندگی اللہ پتر دے وے, جڑا ہاتھ چاو گیا اس ہاتھ میں نو کمال کی تا بھجن مہربانی ہے. مچھلی کے پھیپھڑے ہی نہیں, جب پھیپھڑے ہی نہیں تو پھر مچھلی بولی تو نہیں کہ یا علی میری مدد کر. پھیپھڑے ہی نہیں, بولی تو نہیں نا. سوچا کہ یا علی میں پھنس گئی ہوں میری مدد کر, بولے نہیں, سوچا. مچھلی دجلے میں ہے, دجلہ عراق میں ہے, خندق مدینے میں ہے, ہزاروں میلوں کے فاصلے پہ ہے علی. علی مصلے پہ نہیں بیٹھا میرے ماتمی حسین کے. پھیپھڑے کا تو بھی استعمال کر, جعفر جملہ آکھے علی مصلے پہ نہیں, میدان جنگ میں ہے. تیر, تلواریں, ٹھکا ٹھک, کھنا کھن, چھنا چھن, واہ واہ, یوں یوں. کافر ڈھول بجا کر عمر کو داد دے رہے تھے, مسلمان واہ واہ کر کے علی کو داد دے رہے تھے. اتنے بڑے شور میں کھڑا ہے بطول کا شوہر. دجلے کی مچھلی نے سوچا میری مدد کر. اگر تیرے شور کوٹ کا کوئی مولوی چیا ہو کر تجھے کہے کہ تو اپنے بنگلے میں شور کوٹ سویا ہوا ہے, علی نجف میں رہتا ہے, یا علی مدد کہتے رہتے ہو, علی تیری آواز سنے گا, اس کا کہواہ پکڑ کے کہنا جو علی دجلے والی مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے وہ مومن کی آواز نہیں. جیو 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 جیو. کبیر الازاداری بھی زندہ باد یار. مولا آپ کو بھی زیادہ عزت دے. میرے چندہ یہ ان کی بنانا تصویریں جو علی کے نام پہ خوش ہو رہے ہیں. ایک دفعہ ہاتھ چاہو, فوٹو بڑھواؤ. حیدری آپ کیا کہنے الہی آمین. مولا وسدہ رکھے سیدان وزادارانو. ہاتھ چوائے بچے دا حوصلہ افزائی. حیدری ٹھیک ہو گیا. چلو ساری باتیں چھوڑو. ایک رات ایسی ہے قرآن میں ذکر ہے کہ مصطفیٰ اللہ سے ملنے گئے, ہے نا معراج. داد بڑی ہو گئی, ان سڑپ سنائے سا کٹو, سچی مچی نہ کٹنا بہ جائے ایسا. تھوڑا تھوڑا سفر کرتے 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 حجاب احدیت کے قریب پہنچے. حجاب تمانی پردہ تے, لیکن یہ تیرے والا پردہ نہیں جڑا گھرانج لٹکے نے. عبدیت اور معبودیت کے درمیان کوئی حجاب ہے. بابا جی دیکھو کنا داد دے دی دیئے تھے, کیڑے چھپ کر گئے. ہونے تو بس کرم. ادھر مصطفیٰ بیٹھے, السلام علیکہ یا ربی, پروردگار میرا سلام. آواز علیکہ السلام یا حبیبی, محبوب ہمارا بھی سلام. پھر ہم جی میں آیا نا لالا جی سلام دا جواب پر دے چوں تو لمبے آلے ہو تسی بھی ٹھیک ہو جاؤ. تھوڑے اندر بڑے کم خراب ہوئے بے تو لمبے, اپنے آپ دا علاقہ صاف کر. ہاں بندہ جہاں عزاداری ہو نا وہاں پہ عزاداری کی حفاظت بھی ہونی چاہیے. تو انہوں پتہ ہونا چاہیے بھی کون کون میری مولا کی عزاداری کا دشمن ہے. سب کو ہونا چاہیے, مجھے بھی ہونا چاہیے, سب کی ذمہ داری ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں گل اپنی زبان چاکھنی ہے. سلام دا ہے نا جواب. سرکار مصطفیٰ نے بلا تسبیح یوں کان لگایا پردے سے,
روزگار یہ تو بول رہا ہے؟ یہ محلہ 100/100 لے جائے گا تو آدھے اللہ محلہ ہے بس ٹھیک ہے گزارا ہو گیا. سمٹ گیا ہے جعفر کی بات. پوری معراج پڑھ کر دیکھ, دن کا ذکر نہیں رات کا ذکر ہے. سرکار رات کو گئے, رات وہیں رہے, رات کو ہی لوٹے. میرا پھیپڑا ٹھیک ہے, جب میں شام گیا تھا تو علی کی مخدومہ بیٹی سے میں نے پھیپڑے مانگے تھے کہ بی بی تیرے بابا کے دشمنوں سے باتیں کرنی ہے, چون چون ہو کے نہیں بولا جاتا. باقی جو کچھ مجھے دیا اسے مخدومہ نے بن مانگے دیا ہے. چونکہ وہ کریم خاندان ہے, آپ کو بھی سب کچھ دیا, ہمیں بھی سب کچھ دیا, کمی کسی کے پاس نہیں ہے. ہر بندہ علی دل میں ہو تو شہنشاہ ہے. روٹی کپڑا مکان, روٹی یہ رزق نہیں ہے. تیرے چھٹے مولا سے مفضل نے کہا تھا مولا آپ کے دشمنوں کے پاس اتنا سونا چاندی ہے, ہم آپ کے ماننے والے لقمے گن گن کے کھاتے ہیں. مولا اللہ ان پر زیادہ راضی ہے معاذ اللہ جو انہیں زیادہ رزق دیتا ہے. جلال میں آ کر سرکار صادق کہتے ہو تو روٹی کپڑے مکان سونے چاندی کو رزق سمجھتا ہے, تو مولا کیا اللہ فرماتے ہیں اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے بس اسے علی دیتا ہے, علی دیتا ہے, علی دیتا ہے. ایک دو جڑے خوش ہو گئے ہو جنہاں دے دلیں جو پہر ہے نجف دے شہدہ, ایک دفعہ تھکو نہیں ہے دری پھیپڑا ٹھیک میں استعمال کروں گا جناب کا لوں گا. جو بندہ علی کے لیے پھیپڑا نہیں دے سکتا بولنے کی حد تک, کوئی اپریشن تھوڑا ہو جاؤں ہے, بولنے میں خرچ کرنا ہے. یہ دعا مانگ رہا ہوں بابا جی دعا کرنا. رات کو گئے, رات کو رہے, رات کو ہی لوٹ آئے. جناب ملکۃ العرب کے بستر پر آ کر سرکار تشریف فرما ہوئے. خدیجہ میں معراج پر گیا تھا جی, بسم اللہ سبحان اللہ. خدیجہ براق سواری تھی, جبرائیل نوکر تھا. سدرہ پر براق بھی رک گئی, جبریل بھی رک گیا, میں سدرہ پہ سوار ہو گیا. وہاں سے اور نوکر ملا, مہربانی جی, اور سواری ملی جو مجھے ملکوت تک لے گئی. وہاں نوکر بھی رک گیا, سواری بھی رک گئی, میں ملکوت پہ سوار ہو گیا. وہاں سے اور نوکر ملا اور سواری ملی جو مجھے جبروت تک لے گئی. وہاں نوکر بھی رک گیا, سواری بھی رک گئی, میں جبروت پہ سوار ہو گیا. وہاں سے اور نوکر ملا اور سواری ملی جو مجھے لاہوت تک لے گئی. وہاں نوکر بھی رک گیا, بسم اللہ, سواری بھی رک گئی, میں لاہوت پہ سوار ہو گیا. خدیجہ آگے ہو کا عالم تھا, نور کا سمندر تھا, جس کی ایک ایک لہر ہماری کائنات سے 80 ہزار گنا بڑی تھی. میں اپنے آپ کو لہر کے قریب کرتا اور لہر سے آواز آتی حبیب ادنو منی, حبیب ادنو منی. پھر چپ کر گئے ہو نا, حبیب ادنو منی. اسی طرح مرشد تواڈی عزت عزت القسم رسول کہتے ہیں میں سفر کرتا کرتے 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 حجاب احدیت کے قریب پہنچا. میں نے سلام کیا, پردے سے سلام کا جواب آیا. یہ میں نے پوچھا, یہ اللہ نے بتایا, یہ اللہ نے پوچھا, یہ میں نے بتایا. 90,000 کلمات ہیں اللہ اور سرکار مصطفیٰ کے درمیان شب معراج. ایک ایک کلمہ جناب خدیجہ الکبریٰ بی بی کو مصطفیٰ نے بتایا. فرماتے خدیجہ تھوڑی دیر گزری, پردہ سرکہ ایک کھانے کا تشت پلا تشبیہ میرے سامنے آیا اور پردے کے اندر سے آواز آئی حبیب آپ ہمارے معزز مہمان ہیں, بسم اللہ پڑھ کے تناول فرماؤ. خدیجہ میں نے کھانا شروع نہ کیا, پھر پردے کے اندر سے آواز آئی حبیب کھاتے کیوں نہیں ہو, کیا کھانا تیرے معیار کے مطابق نہیں ہے؟ میں نے کہا مالک میرے معیار کو کیا, تو مالک میں تیرا بندہ, معیار ہی معیار ہے, کھاتا نہیں ہے. میں نے کہا سرکار میں نے زمین پہ مسلمانوں کو درس دیا ہے جو بندہ تنہا اکیلے کھانا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے, خود اکیلے کیسے کھاؤں. خدیجہ یہ میں نے کہا. پھر تھوڑا سا پردہ سرکا, ایک ہاتھ آیا, اس نے کھانے والے تھال سے سیب اٹھا کر پردے کے پیچھے غائب ہو گیا. پھر آواز آئی حبیب ہم تیرے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئے, بسم اللہ پڑھ کے تناول فرماؤ. جتنی میری طبیعت تھی میں نے کھایا, باقی تھال میں نے واپس کیا. مجھے بطول سیدہ کی پردے داروں میں موجودگی کی قسم آدھی رات کو محمد یہ بتا کر بیٹھے فدقہ علی الباب مصطفیٰ, سرکار کے دروازے پر دستک ہوئی. اندر سے حسین کے نانا نے پوچھا من انت علی البابی, کون ہے میرے دروازے پر؟ باہر والا بولا انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. رسول اٹھے, کنڈی کھولی, علی اندر حاضر ہوئے. رسول کہتے ہیں یا علی تو پہلے تو کبھی بھی رات کے اس وقت میرے گھر نہیں آیا, آج کیسے آیا؟ علی کہتے مولا مبارک دینے. کس بات کی مبارک؟ علی کہتے مولا معراج کی. محمد کہتے میں گھر سے باہر گیا نہیں, میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. تجھے کیسے پتا چلا کہ
کہ میں معراج میں گیا تھا. حضرت علامہ ہاشم بحرانی کے جملے ہیں, وہ فرماتے فدخل یداہ فی جیبیہ, علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, کہتے ہیں مولا یہی سیب تھا. نوکر ہو گیا نا مرشد تہاڈا, پتر نا تہاڈا, جڑا ہاتھ علی نو سلام پہ کردا ہے کدی سین محتاج نہ کرے. بلا بلا زغیلا کلندر. دعا مرشد تھوڑے دروازے پہ ہے سید, دعا لینا ہے تھوڑے. کوئی پردہ ہی ہے جو سجدہ کروا. ہائے 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 ہائے, سید مولا آپ کی نیاز قبول فرما. پتہ نہیں کیا ہے علی, پتہ نہیں کیا ہے علی. تواڈے کیا کہنے, تواڈی نازاداراں دے کیا کہنے. ڈھیر سارا پڑھ گیا, سید تو معافی پہ منگنا, انہوں نے تکلیف بٹھائی. ایک لفظ پڑھنا ہے تاکہ علی دے زخمی دھی راضی ہو جاوے. اے نہ آکھے بھی اپنا علم سنا کے ٹر گیا ہے, کیونکہ وہ عالم غیر معلم ہے. ہونے میں تے بابا جی گلاں پہ کر دیا سے, وہ جعفر نو نہیں سنانا ہی, خود جان دیے کہ وہ دا بابا کی ہے. اتنا پند کر کے تیرے میرے کے مہمان بنی ہے, کیوں؟ صرف تیری ہے سنانا ہی ہے. جڑی آئی تیرے واسطے انہوں خالی نہ ٹوری. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. میں فضائل اردو پڑھ چھوڑے ہیں, پڑھتے جو اردو ہے پڑھا لکھا معاشرہ الحمدللہ ہے. میں صدقے جاؤں, لیکن میں صاحب میں اپنی زبان ایک لفظ پڑھنا ہے, وہ تو اردو میں بنیا ہی نہیں میرے تو لفظ, جی میں وہ ساڑھا اپنی زبان بنے نا, اردو بن ہی نہیں سکیا. مولا تو انہوں سلامت رکھے جنہاں دے اکھاں سمندر بانی گئی, صرف لہجہ ہی بدلے ہے. یہ راضی ہومن دی دلیل علی دی دھی دی, اس راضی ہے تو تسی ہے بیٹھے کر دے ہو نا. غریب تو غریب بندے دی بابا جی بیٹی مر جائے نا, واہ واہ شور کوٹ دی دھرتی. میں تیرے مزاج تو واقف ہوں, تے بندہ 20 سال تو بعد اس غریب بندے نے پوچھے نا تیری دھی دی قبر کتے, میں پتر نہ قربان کر دے, میں جڑے آئے بیٹے کر دے. او میں صدقے جاواں, او بندہ غریب آدمی بھی ہاتھ پکڑ کے نا تواڈی ہے دی قسم ہے قبر تے جا کے آندے میں ایتھے دفنائی ہے اپنی غریب دھی, جنہیں دی اکھاں سمندر بن گیا, انہوں نے جگر ہی بھٹ جاونا ہے. غریب بندے دی دھی دی قبر بھی ہوندی ہے. میر ایک سیال دی سادات دی دھرتی تے اس بے کے ہائے کرنا لے ماتمی ہو. اللہ تینوں کدی مدینے لے جاوے نا, محمد دے روزے دی جالی تے ہاتھ رکھ کے پچھی سہی سونا پیا وسدا ہے دھی دی قبر کتے. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. دیندہ ہاتھ آزاد ایک باری سیدہ دے زخمی دے واسطے ایک باری سیر تے مارچا. جڑے جوان ہو بزرگ نامی مارن تے خیر ہے, بزرگاں نو تکلیف نہ ہوئے, جوان جوانی تو فائدہ لبی. واہ 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 واہ. مرشد مردہ جعفر تسی حکم بھی کر دیو نا بھی پھر پاڑے. میں سندھ مجلس پڑی خان دی, یہ سارے سید بیٹھے نے تے عزادار بیٹھے نے. 5 جماعت ثانی نو مجلس ہوندی ہر سال. 2 سال پہلے میں گیا, جناب سیدہ دی شہادت ہوئی, ختم ہو گئی, بندے ٹور گئے, لنگر تقسیم ہو گئے. پھر امام بار گئے چو آواز آوے ہے ممبر تے کھڑا. میں تے بانی اندر گیا تے 35-36 سال دا جوان ہے, جڑا دیوار نال پیشانی لا کے ہے کر کے روندہ ہے. میں خود ہوتے گلے چ بانگا پایا, میں کہ مک گئی یہ مجلس, حوصلہ کر, جتھو آئے ہو تو انہوں اتھے بھیجئے. وہ اندھے کہ بلا میرا گھر اتھے قریب ہے, میں کہ روندہ کیوں ہے؟ اندھے جی میں ڈاکٹر ہاں. میں کہ ڈاکٹر ہیں تے میں نو دستے صحیح نہ کیوں ہے کر دے. ہو سکے کہ بلا روندہ تا جس بندے دی یا بندہ شیعہ نہیں جرا ہون اچھی ہے نہ کر سکے, میں نو معافی چاہتے بھی ہے. ہو سکے کہ بلا جس بندے دی ہڈی ٹوٹے نا انہوں ادن تکلیف ہون دیئے جدن ہو دی ہڈی نو کوئی حرکت دے وے. تو میں کہ تو کیوں رون دی؟ ہو سکے سا نال انہوں تکلیف ہون دیئے جدیاں پسلیاں ٹوٹے جانے. اللہ جانے 90 دن کی میں سا لین دی رہی ہے محمد دی غریب دی, جڑا زہرانو ہے بیٹھا کر دائے تینو حسین دی ماں خیرات عطا فرماوے. مک گئی ہے جعفر دی مجلس, مولا زندگیہ کرے تو آڈیا. سیدہ حوصلہ میری ماں او مولا پردے سلامت رکھے, جڑے تھک گئے ہو تو انہوں معافی ہے,
جڑے نہیں تھک سکے تو انہوں بی بی خیرات چا دے تے کاری ہے اچھی چا کریں اگلے جملے تے نہ تا میں پردہ داران دے بچ بیٹھی ہیں میری سیدہ تے دربار بھی سیدہ تے مجلس حسین دیئے میں بی بی نو پیاندہ اور ہر دفعہ نہ بی بی یا میں نو موت چا دے یا انہ سارے نو ہے دی خیرات دے میں اپنی جوانی تیری ہے تے لئی یا میں مرسا یا تو ہے کر سے جدن محمد بیٹی دی قبر تے رو کے چپ کر دے نا پھر تیرا مرشد علی ماتم کر کے آن دے اللہ دا نبی میں تو آڈے تو ہی بڑا غریب ہاں یا میں مرسا یا تو ہے کر سے محمد آدن کائنات دا امیر ہے تے میرے تو بڑا غریب کیوں ہے علی آن دے اللہ دا نبی تو سی نصیب آلے ہو تو آڈی دھی دی قبر دا نشان ملی یا نہ ملی لیکن دفن دے وطن دے ہوئی نا علی آدھے میرے اترائے دھیاں ہن تینے رول رول کے مر گئے ہیں علی آندے کسے نو شام کھا گئی ہے جیڑا ہاتھ سر تے مار سکتا ہے بی بی دا واسطہ ایک باری سر تے ہاتھ مار تے جملہ میں اگلا پہ پڑھنا حوصلہ کری لالا میں ماتم کر دو تو نہ کری جدن علی چپ کر دے پھر کربلا غریب حسین آندے نانا تے بابا میں توڑے تو ہی بڑا غریب ہاں کیوں آندے جدن توڑیاں دھیاں دفن ہوئیں انہاں دے ہاتھ آزاد ہیں ایک میری 4 سال دی سکینہ جینو سجاد رسیاں دینا یا حسین یا حسین کل اسی مقام پہ سائیں سید امان اللہ سلطان کے زیر اہتمام مجلس عزا ہوگی جس سے آج کے تمام اس مجلس عزا سے خطاب کرنے والے ذاکرین خطاب فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی اپیل ہے تجھ کو معلوم نہیں غم کی حقیقت ورنہ تجھ کو معلوم نہیں غم کی حقیقت ورنہ تو میرے ساتھ بھرے شہر میں ماتم کرتا زوال شب کا ہے منظر حسین جیت گئے چلا جو تیرے ستم تو مسکرا دیے اصغر چلا جو تیرے ستم تو مسکرا دیے اصغر سمجھ رہے تھے سراسر حسین جیت گئے وہ دیکھو خیمہ شب سے نکل رہے ہیں حر اذان دو علی اکبر حسین جیت گئے خلیل آنکھوں سے پٹی اتار کر دیکھیں خلیل آنکھوں سے پٹی اتار کر دیکھیں پسر کی لاش اٹھا کر حسین جیت گئے سوال ایک ہوا کربلا کا کیا انجام سوال ایک ہوا کربلا کا کیا انجام جواب آئے 72 حسین جیت گئے آتش کے حوض سے دریا کا دیکھ کر انجام یہ کہہ رہے ہیں سمندر حسین جیت گئے تشریف لاتے ہیں یادگار اسلاف بیر المصائب فرزند سلطان الذاکرین وکیل ولایت امیر المومنین سید غیور صابر آف بہل جن کی نظر میں اپنے دل سے ایک شعر کرنا چاہتا ہوں کہ رات ڈھلے تو بجھتے جائیں یہ تقدیر دیوں کی ہے جتنے بھی ہم دیے جلاتے ہیں جب رات ڈھلتی ہے تو دیے بجھنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں بھی ہمارے اس ماحول میں دنیا نے بہت سارے چراغ ولایت بجھانے کی کوشش کی میں ان کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں کہ رات ڈھلے تو بجھتے جائیں یہ تقدیر دیوں کی ہے کوئی دیا تو ایسا ہو جو راتوں کی تقدیر بنے